بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ عزیز طلبہ، دنیا میں تفاخر ہیں، کوئی نسلی تفاخر ہیں، کوئی رنگ کے تفاخر ہیں، کوئی جغرافیائی تفاخر ہیں، مختلف قسم کے گمانڈ لوگوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں کہ میں فلاں ہوں، میرا یہ انداز ہے، میرے پاس یہ ہے۔ وہ آپس میں یہی سلسلے رکھے انہوں نے۔ اہل عرب کس چیز پہ فخر کرتے تھے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، میرے پاس اتنے اونٹ ہیں، میرے پاس اتنی چراگاہیں ہیں۔ ان کی یہ پراپرٹی ہوتی تھی جس پہ وہ فخر کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جاری و ساری ہے فخر اور غرور کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم فخر غرور کرتے ہو، اس کا تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہونا، کیونکہ اصل تمہارا مقام اللہ نے متعین کرنا ہے کہ تم کون ہو۔ اپنے طور پر تم جو مرضی سمجھتے رہو، لیکن اللہ کے ہاں تمہاری پوزیشن اگر زیرو پہ ہے تو تمہارا بڑا ہونا تمہیں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو تم ان دنیاوی چیزوں میں پڑھنے کی بجائے اپنے آپ کو اللہ کے حضور نمایاں کرو، عزت دار بناؤ۔ جب تمہاری اللہ کے حضور عزت بن گئی تو دنیاوی عزتیں اس کے سامنے بڑی ہیج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے لوگوں سے پروٹوکول نہیں لیا کہ لوگ ان کو اٹھ کے سلام کریں، ان کی دعوتیں کریں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ اس حوالے سے ڈیولپ کریں کہ یہ بڑے ہیں، نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو عام بندے میں رکھا۔ بلکہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے درخواست کرتے ہیں، یا اللہ مجھے مساکین میں رکھنا، مجھے غرباء میں رکھنا۔ یہ اللہ کے نبی کی اپنی درخواست ہے۔ کیوں اس طرح کہا گیا کہ یہ چیزیں دنیا میں ہیں، دنیا میں رہ جانی ہیں۔ اب جتنے لوگ امیر ہوئے ہیں، جتنے لوگ نامی گرامی ہوئے ہیں، کیا ان کا کوئی نام لیوا یہاں پر ہے؟ ان کو کوئی پہچاننے والا ہے؟ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ روابط استوار کیے ہیں، تعلق داری بنائی ہے اور گناہوں سے، غلط چیزوں سے بچتے رہے ہیں، اللہ نے اب تک ان کو یاد رکھا ہوا، ان کا نام یاد ہے۔ آپ کو عزیز طلبہ پتہ ہے نا، جب آپ کہتے ہیں ربی اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس کا مطلب کبھی غور کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کو بخش دے جو لوگ صالح ہیں، مومن ہیں۔ یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ جو لوگ فلاں وقت کے بڑے امیر تھے، فلاں وقت کے بڑے نسلی تھے، فلاں وقت کے بڑے کامیاب تھے، یا اللہ ان کو بخش دے۔ ان کا قرآن میں نام ہی نہیں ہے۔ نام کن لوگوں کا ہے؟ جو لوگ اللہ کے پیارے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا نا عزت دینے کا، تو قرآن مجید میں دعائیں بنا دیں کہ لوگ ان صالحین کے بارے میں دعائیں کرتے رہیں جہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ اب آپ اتحیات پہ جاتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آخری حروف جو ہیں وہ آپ دیکھیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یا ان لوگوں پر سلامتی ہے جو اللہ کے نیکوکار بندے۔ دے دی نا اللہ نے پروٹوکول، عزت دے دی۔ اور پتہ یہ کون لوگ ہیں؟ پتہ، وعلی عباد اللہ الصالحین حضرت آدم سے شروع ہوتے ہیں۔ اس وقت سے جو بندے ہیں اللہ کہتا ہے ان کو بھی سلام۔ جو بندے آتے جائیں گے ان کو سلام ہوتا جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں دنیا میں ان کو سلام ہو رہا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو پروٹوکول دے گا اور فرشتے ان کو سلام کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس لیے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی عزت ہے۔ آج ہم پتہ کیا ہے، آج ہم آپس میں کس بنیاد پہ لڑ رہے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں سے افضل ہے، فلاں بندہ اس نے یہ حرکت کی، فلاں بندے نے یہ کر دیا۔ ان بندوں کے بارے میں ہم اظہار خیال کرتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے، لیکن دنیا میں ہم اس پہ تان کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جو بندے اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے ہیں ان کو آپ کچھ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اور عزتیں بڑھاتے جانا ہے۔ اور جو بندہ صالحین کے بارے میں غلط ریمارکس پاس کرے گا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اللہ کی نظر میں وہ بالکل زیرو پہ آ جائے گا جس نے اللہ کے بندوں کے بارے میں بات کی۔ اس لیے اس بارے میں بڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے جو سلیکٹڈ لوگ ہیں ان کے بارے میں زبان نہ کھولی جائے، ان کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے، ان کے بارے میں ایسی باتیں نہ کی جائیں جن کی ان کی عزت نفس متاثر ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنا دیا ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے بہت زیادہ عزتیں بڑھا دی ہیں اور آخرت میں بھی ان کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کو گئے ہوئے بھی 1450 سال ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر رہا ہے۔ ہمہ وقت ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ان کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آ رہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ہر نماز میں نہیں پڑھا جاتا، تو اللہ کی رحمتیں رک نہیں گئی کہ بس دے دی ہیں میں نے،
قیامت تک ان پر اللہ کی رحمتیں بڑھتی جائیں گی، ان کے درجات بلند ہوتے جائیں گے جو نیکوکار ہیں۔ اس لیے جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو لیول پہ رکھنا چاہیے اور آخرت کا سامان تیار کرنا چاہیے۔ دنیا میں جس طرح کی زندگی ہے وہ آخر گزر جانی ہے، لیکن آپ کی زندگی ریکارڈ ہو جانی ہے، اور آخرت میں جو لکھا گیا نا بتا کہ یہ نیک ہے، یہ پرہیزگار ہے، تو سارے کا سارا پروٹوکول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مل جانا ہے۔ جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے نا ایسے سائٹ پہ لگے ہوں گے، پتہ آپ کو، یہاں پر جو کہتے ہیں نا، جو لوگ جو ہے وہ اپنا اتھارٹیاں بنی ہوئی ہیں کہ میں اشارہ کروں ایسے ہو سکتا ہے، میں فلاں کروں ایسے ہو جاتا ہے، میرے ہوتے ہوئے کون کو بات کر سکتا ہے، وہ سارے کھڈے لائن وہاں پر لگے ہوں گے، تو وہاں پر پرہیزگاروں کی عزت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔